میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو مرنے کے فوراً بعد بندہ جنت یا جہنم میں چلا جاتا ہے یا کہ قیامت کے بعد جائے گا؟ اصل تو دیکھیں یہ غیب ہے، البتہ حدیث پاک واضح طور پر جامع ترمذی کی یہ موجود ہے کہ ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب قبر کے اندر پہنچتا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا ہوتا ہے تو اسے اس کا جنت کے اندر ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ اس کا ایمان ضائع ہو چکا ہے، بہت اس انداز کا برا خاتمہ ہوا اس کا کہ ایمان ضائع ہو گیا، تو جہنم کا اس کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ تو یوں یہ جنت دوزخ کے معاملات اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جو نیک صالح لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جنت کی ہوائیں، اس کے بچھونے اور یہ چیزیں ان کو قبر میں بھی عطا کی جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور ان لوگ یہ جس کا برا خاتمہ ہوا ہوتا ہے، اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے اس سے، تو ان کے اوپر پھر جو عذاب ہوتے ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل جو داخلہ ہوگا جنت میں یا دوزخ میں وہ قیامت کے دن ہوگا۔ ہاں، اب جیسے احادیث طیبہ میں بعض اوقات ایسے مناظر دکھائے گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں فلاں فلاں طبقے کو دیکھا کہ وہ یہ کام کرتے تھے تو ان کے اوپر یہ عذاب ہونے لگا، یا اسی طرح بعض کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر دیکھا، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز آپ نے اپنے آگے سنی۔ کچھ شہداء کے حوالے سے بھی روایات میں کہ جنت میں وہ سیر کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دیکھا، تو یہ یا مثال کے طور پر جو خواب دکھائے گئے ہیں بہت سو کے، کہ خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو گئے، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مستقبل کی ابھی سے دکھا دی گئیں۔ ہونا یہ کام مستقبل میں تھا، لیکن دکھا ابھی سے دیا گیا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ جو بندہ قبر کے اندر داخل ہو گیا نا، تو ایک طرح سے اس کے اوپر قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ ہاں، قیامت جب قائم ہوگی تو اس کے اندر میدان محشر میں ہمیں اٹھایا جائے گا، لیکن قبر کا جو معاملہ ہے یہ جو نیک اور صالح ہوگا اس کے لیے انتہائی تیزی کے ساتھ یہ وقت گزرے گا، بہت تیزی کے ساتھ اس کا وقت گزرے گا، اور گویا کہ جب وہ میدان محشر کے اندر اٹھے گا تو بہت تھوڑے وقفے کے بعد وہ اٹھ چکا ہوگا، اور جو بدکار ہوگا، بد کردار ہوگا، جس کا برا خاتمہ ہوا ہوگا، اس کے لیے یہ وقت دوزخ سے کسی طرح بھی کم اللہ ہوگا۔ تو اصل یہ ہے کہ داخلہ یہ قیامت کے دن ہی جنت کے اندر ہوگا، فیصلہ ہونے کے بعد ہی جہنم کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا۔ اور یہ روایات بھی جو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ اور جہنم کے، تو یہ پھر اسی وقت یہ قبر میں، یعنی قبر میں تبھی تو عذاب قبر ہے، اور یا تنعیم قبر کے اندر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور لباس کو جنتی لباس میں اسے بستر، وہ بچھونا، وہ جنتی بچھونا ملے گا، اور خوش نصیبوں کی قبر کو بھی حد نگاہ تک وسیع کر دیا جائے گا، اور یعنی وسعت وہ ہوگی خاص، گویا کہ جنت کی کھڑکیاں ان کی قبروں میں وہ کھل جائیں گی۔ اور لیکن اس کے برعکس جو روایت میں دوسروں کے لیے بیان کیا گیا کہ جو ان سوالوں کے جوابات میں کامیاب نہیں ہوں گے، وہ قبر بھی ان پر تنگ ہو جائے گی، اور اتنی تنگ ہوگی کہ قبر آپس میں وہ جس کو باقاعدہ روایت میں کہا گیا کہ دیواریں مل جائیں گی کہ جس سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور ناظرین کرام، جنت دوزخ کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں، بلکہ میں مفتی صاحب سے کہوں گا اس پہ کچھ وضاحت کریں۔ کئی سوالات لوگ کرتے ہیں، یہ کیسے، یوں کیسے، ٹھیک ہے، بعض سوالات ہوتے ہیں معلومات کے لیے بھی ہوتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے۔ ہمیں ایک انسان کو، مسلمان کو کرنا کیا چاہیے؟ جنت میں جانے والے جو اعمال ہیں اس وقت ہمیں اس طرف توجہ رکھنی، اور وہ اعمال سے ہم اپنے آپ کو بچائیں کہ جو دوزخ میں لے جانے والے۔ اس کی تعلیم نبی پاک علیہ السلام نے بکثرت عطا فرمائی ہے، کیا فرماتے ہیں اس پر؟ دیکھیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اور دوزخ کے عذاب کا تذکرہ تو قرآن و سنت اس سے مالا مال ہے جی، اور ان کا تذکرہ، ان کے بارے میں سوال جواب یہ حدیثوں کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن جو ان کا ذکر کرنے کا، ان کے بارے میں بیان کرنے کا، بتانے کا، اور ان کے بارے میں جو سوال جواب ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ جسٹ ایک معلومات کے اعتبار سے نہیں ہے کہ صرف آپ ایک معلومات حاصل کر رہے ہیں تو اس لیے آپ نے پوچھ لیا، بلکہ جو اصل مقصد ہے، اللہ پاک نے
جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا تو وہاں تذکرہ ساتھ میں یہ بھی کیا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھو کہ جس کی چوڑائی صرف آسمانوں و زمینوں کے برابر ہے اور وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے جنتی اور دوزخی دونوں افراد کا تذکرہ کیا، ان کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، للچانے والوں کو، آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ اس کے اندر آگے بڑھیں، اس کے اندر للچائیں کہ یہ ہم کام کریں۔ تو جنت دوزخ کا جو تذکرہ ہے وہ کرنا چاہیے، بندے کو پڑھنا چاہیے، جو سوالات آتے ہیں علماء سے کرنے چاہیے، لیکن جو مقصد اصلی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ان اعمال کو اختیار کر کے جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے اور ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائے کہ جو جہنم کے اندر لے جانے والے ہیں۔ یہ اصل مقصد ان تذکروں کا، اور ہوتا ہے ایسا، حقیقتاً ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ جنت کے احوال پڑھیں، اگرچہ کہ آپ نے 20 مرتبہ پڑھے ہوئے ہوں، آپ ابھی بھی بہار شریعت کا پہلا حصہ اٹھائیں اور اس میں آپ جنت کے احوال پڑھیں، آپ کو مزہ آئے گا، سبحان اللہ، اور آپ کی رغبت بڑھے گی جنت کی طرف۔ اور یہ اسی لیے کیا گیا تاکہ لوگ جنتیوں والے اعمال کریں۔ اسی طرح آپ جہنم کے احوال پڑھیں تو آپ کو ایک ہول پیدا ہوگا اور آپ کا ذہن بنے گا کہ مجھے برے اعمال سے بچنا چاہیے، کیسے عذابات یہ جہنم کے تیار کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے پڑھنا چاہیے، ذہن میں کچھ سوال آئے تو علماء سے پوچھنا بھی چاہیے، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ جنت میں لے جانے والے اعمال یہ بچا لائیں اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔